ایک بہت بڑے اور قدیم ملک میں سلطنت نور کے نام سے ایک ریاست تھی۔ اس کا بادشاہ دارا نہایت بہادر، انصاف پسند اور رعایا پر مہربان تھا۔ مگر کچھ سالوں سے بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بسی ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی سلطنت پر کسی اندیکھی سازش کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ وہ اکثر راتوں کو محل کی چھت پر اکیلے کھڑا ہوتا، چاند کی طرف دیکھتا اور دل ہی دل میں کہتا، اے اللہ، کیا میں واقعی اپنی سلطنت کی حفاظت کر پا رہا ہوں یا میرے قریب ہی کوئی دشمن چھپا بیٹھا ہے؟ محل کے لوگ اسے بہت عقل مند کہتے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں خوف اور تھکاوٹ صاف جھلکتی تھی۔ صرف ایک شخص تھا جو بادشاہ کے دل کے سب راز جانتا تھا، اس کا وزیر شہاب الدین۔ وزیر بہت ذہین، مؤثر اور میٹھی زبان والا تھا، مگر اس کی طبیعت میں ایک عجیب سی چالاکی چھپی ہوئی تھی۔ سلطنت کے لوگ سرگوشیاں کرتے، وزیر بہت عقل مند ہے، مگر زیادہ عقل مند آدمی اکثر خطرناک بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اس پر مکمل بھروسہ تھا، اور یہی بھروسہ سلطنت کے لیے ایک نئے تاریک دور کے دروازے کھولنے والا تھا۔ ایک دن سلطنت میں خبر پھیل گئی کہ شہر کے کنارے ایک فقیر آیا ہے، ایک ایسا فقیر جو لوگوں کو ان کی زندگیوں کے چھپے راز بتا دیتا ہے۔ لوگ کہتے، یہ فقیر نہیں، کوئی صاحب نظر ہے۔ وزیر شہاب الدین کو یہ باتیں سن کر شدید جلن ہوئی۔ وہ سمجھتا تھا کہ جو بھی شخص عوام کے دلوں میں جگہ بنائے گا وہ اس کی طاقت کے لیے خطرہ ہے۔ اس نے بادشاہ سے عرض کی، جہاں پناہ، یہ فقیر سادہ انسان نہیں، لوگ اس کے گرد جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ آپ کے خلاف نہ ہو، بہتر ہے اسے فوراً دربار میں بلایا جائے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا۔ فقیر آیا، پھٹے پرانے کپڑوں میں، مگر ماتھے پر عجیب سا نور۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم مستقبل دیکھتے ہو؟ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، میں مستقبل نہیں دیکھتا، میں تو صرف وہ سنتا ہوں جو دل کہتا ہے، اور جو دل کہتا ہے وہ اکثر سچ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر میرے بارے میں دل کیا کہتا ہے؟ کیا کوئی دشمن ہے جو مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ فقیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، جہاں پناہ، آپ کا سب سے بڑا دشمن انہی لوگوں میں ہے جو آپ کے سب سے قریب کھڑے ہیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وزیر گھبرا کر بول اٹھا، بادشاہ سلامت، یہ فقیر فتنہ پھیلا رہا ہے۔ فقیر نے صرف مسکرا کر کہا، سچ صرف بہادر سنتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں شک کا بیج بو دیا گیا تھا۔ سلطنت نور میں ایک قدیم جادوگر بھی رہتا تھا، زرگون۔ وہ نہ کسی کو نقصان پہنچاتا تھا، نہ طاقت کا بھوکی۔ وہ صرف اپنے غار میں بیٹھ کر دعائیں اور عملیات کرتا رہتا۔ مگر وزیر شہاب الدین اسے سخت ناپسند کرتا تھا، کیونکہ جادوگر ہمیشہ بادشاہ کو نصیحت کرتا۔ جہاں پناہ، سیاستدان ہمیشہ سچ نہیں بولتے، دانش مند وہ ہے جو دل کی آواز سنے، نہ کہ چاپلوسی کرنے والوں کی۔ وزیر جانتا تھا کہ اگر جادوگر کی بات مان لی گئی تو اس کی ساری سازشیں بے نقاب ہو جائیں گی۔ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ کا دل جادوگر سے بھی پھر جائے، چنانچہ اس نے موقع پا کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ فقیر دراصل جادوگر زرگون کا آدمی ہے، دونوں مل کر آپ کے خلاف فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور ایک ہی حکم میں فقیر اور جادوگر دونوں کو قید کرا دیا۔ وزیر نے سوچا کہ اب راستہ بالکل صاف ہو گیا، مگر اسے خبر نہ تھی کہ سچ ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور واپس آتا ہے۔ اسی رات بادشاہ دارا نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ خود کو ایک گھپ اندھیرے جنگل میں پایا۔ دور کہیں ایک روشنی چمک رہی تھی۔ وہ اس روشنی کے پیچھے گیا تو دیکھا کہ وہ روشنی جادوگر زرگون کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ جادوگر بولا، بادشاہ، اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو رات کے آخری پہر فقیر کے پاس جانا، وہ تمہیں وہ دکھائے گا جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ بادشاہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کسی کو کچھ بتائے بغیر خود ہی رات کے آخری پہر قید خانے کا رخ کیا۔ فقیر وہاں پہلے سے بیٹھا تھا، جیسے اسے سب کچھ پہلے سے معلوم ہو۔ فقیر بولا، آ گئے جہاں پناہ، سچ دیکھنے کی ہمت ہر بادشاہ میں نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے پوچھا، میرا دشمن کون ہے؟ کون ہے جو میرے تخت پر قبضہ چاہتا ہے؟ فقیر نے آگ جلائی، ہاتھ میں مٹی لی اور بولا، یہ مٹی اس وزیر کی فطرت ہے،
بدلتی رہنے والی، پھسلنے والی۔ بادشاہ سکتے میں آ گیا۔ فقیر بولا، شہاب الدین جادوگر کو بدنام کر کے تمہیں تنہا کرنا چاہتا ہے تاکہ سلطنت پر قبضہ کر سکے۔ اب یا تو تم سچ قبول کر لو یا چاپلوسوں کے جال میں ہمیشہ قید رہو۔ بادشاہ سر جھکائے بیٹھ گیا۔ اسے لگا جیسے کندھوں سے بھاری بوجھ اتر رہا ہو۔ اگلی صبح اس نے خفیہ طور پر تحقیقات کا حکم دیا۔ خاص سپاہیوں نے وزیر کی تمام سرگرمیوں، خطوط اور ملاقاتوں پر نظر رکھی۔ 3 دن بعد تمام ثبوت بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ وزیر نے کئی سرداروں کو بغاوت کے اشارے دیے تھے، خزانے سے سونا چوری چھپے نکالا تھا، جادوگر اور فقیر کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلائی تھیں، اور سب سے بڑھ کر بادشاہ کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی، مگر اس نے جلد بازی نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ سچ کا فیصلہ جذبات سے نہیں، عقل سے ہوتا ہے۔ اس نے دربار بلا کر سب کو جمع کیا، وزیر کو پیش کیا گیا، فقیر اور جادوگر کو بھی لایا گیا۔ بادشاہ نے بلند آواز میں کہا، شہاب الدین، کیا تم تاج کے وفادار ہو؟ وزیر نے بڑے اعتماد سے کہا، جہاں پناہ، میں آپ کا سب سے بڑا وفادار خادم ہوں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، تمام ثبوت دربار کے سامنے رکھ دیے گئے۔ وزیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بادشاہ بولا، تم نے تخت کی وفاداری نہیں کی، تم نے تخت کی ہرس کی تھی۔ وزیر کو سلطنت بدر کر دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے فقیر کی طرف دیکھا اور کہا، اے دانا شخص، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے استاد بن کر رہو اور مجھے وہ راستہ دکھاؤ جو میں بھول بیٹھا تھا۔ فقیر مسکرایا اور بولا، جہاں پناہ، بادشاہ وہ نہیں جو تاج پہنتا ہے، بادشاہ وہ ہے جو سچ قبول کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی تلخ ہو۔ اس نے بادشاہ کو 3 باتیں سکھائیں۔ جو شخص بہت زیادہ تعریف کرے اس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ سچ بولنے والے بہت کم ہوتے ہیں مگر پیچھے سے وار کرنے والے بہت زیادہ۔ بادشاہ کی اصل طاقت تخت میں نہیں، انصاف میں ہوتی ہے۔ بادشاہ نے فقیر اور جادوگر دونوں کو عزت دی۔ جادوگر کو سلطنت کا مستقل مشیر دانش مقرر کر دیا گیا۔ سلطنت نور میں پھر سے امن و امان لوٹ آیا، لوگ خوشحال ہونے لگے۔ ایک دن بادشاہ فقیر کی جھونپڑی میں گیا، مگر فقیر وہاں نہ تھا۔ صرف ایک پرانی لکڑی کی تختی پڑی تھی جس پر لکھا تھا، میں اپنا راستہ خود چنتا ہوں، اور اب تم وہ بادشاہ بن گئے ہو جو خود راستہ دیکھ سکتا ہے۔ فقیر کہیں غائب ہو گیا، اسے کوئی دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکا، مگر اس کی باتیں نسلوں تک زندہ رہیں۔